بڑے سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں آرٹس کونسل میں، اور 17ویں اردو عالمی کانفرنس کا انعقاد ایک بار پھر کر دیا گیا ہے، جو یہاں کے صدر ہیں احمد شاہ صاحب کی جانب سے تمام چیزوں کو مینیج کیا گیا۔ آج ہم یہاں پر آئے اس لیے ہیں، پبلک اوپینین جو پروگرام ہے، اس میں آج ہم پبلک کا اوپینین جانیں گے کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں۔ مجھے اس وقت جو نظر آ رہے ہیں، میرے عقب میں بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، میرے آگے پیچھے بھی دائیں بائیں بھی مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں جو اہل زبان ہیں اور جو اردو زبان کی چاشنی کا مزہ چکھنے آئے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں اس زبان سے۔ وہ تمام طبقہ فکر کے، مکاتب فکر کے مفکرین بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، مرثیہ نگار بھی ہیں، ثنا خوان بھی ہیں یہاں پر، اور دیگر جو لوگ ہیں یہاں پر وہ بھی موجود ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ آج ہم جانیں گے کہ اردو زبان کی اہمیت کیا ہے، اور اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس آرٹس کونسل نے کون کون سے ایسے اہم اور منفرد اقدامات ہیں جو کیے گئے۔ کچھ ایسے بھی چہرے ہیں اس اردو کانفرنس کے اندر جو نئے چہرے نظر آئے ہیں، بڑی تنقید کا نشانہ بھی بنے ہیں وہ لوگ، لیکن تنقید کے ساتھ ساتھ احمد شاہ صاحب نے ان کی وضاحت بھی کی ہے کہ ان لوگوں کو کیوں متعارف کرایا گیا۔ آئیے جی میرے ساتھ۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور آرٹس کونسل کے صدر، اور نہ صرف صدر بلکہ روح روا اور اس جگہ کو زندہ رکھنے والے شخصیت احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ اگر عالمی کانفرنس ہوتی ہے تو آپ کا کردار سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، لیکن آپ نے ہی کل یہ شکوہ کیا کہ بچے نہیں آ رہے ہیں، اس کے لیے میں زیادہ چیزیں جو ہے وہ جدت کر رہا ہوں۔ کل ہم نے دیکھا کہ نئے چہرے بھی آئے تھے، بڑا سراہا گیا ان کو اور بڑا کرٹیسائز بھی کیا گیا، لیکن آپ نے وضاحت بڑی خوبصورتی سے کی۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ تابش کو بلایا، وسیم کو بلایا، کیسے آپ اظہار کریں گے؟ نہیں، یہ شکایت تو 17 سال پہلے تھی، اب تو 95% نوجوان ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ جو تھا کہ ہمارے نوجوان اپنی زبانوں سے، اپنی تہذیب سے، اپنی ثقافت سے دور ہو رہے۔ اب تو میں کوئٹہ گیا، 99% نوجوان تھے، 50,000 کے قریب۔ سکھر گیا، 2 دن میں 2 لاکھ تھے۔ لاہور گیا، 4 دن مال روڈ بند رہی، اتنا ٹریفک تھا۔ کشمیر گیا، ملتان گیا، وہ شکایت ختم ہو گئی، ہماری کمیونیکیشن ڈیولپ ہو گئی۔ بس ہم نے یہ کیا کہ اپنی ثقافت کو اور اپنے ادب کو ری برانڈ کیا، اور ثقیل ترین موضوعات کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نوجوانوں کے ہیرو ہیں ان کو بھی ہم نے شامل کر لیا۔ شاہ صاحب، اس اردو کانفرنس کے اندر ہمیں کون کون سے اور نئے چہرے دیکھنے کو ملیں گے؟ کیونکہ ہم نے کل دیکھا کہ بڑا ہم محظوظ ہوئے۔ بھی کل نہیں، وہ پرسوں کی آپ بات کریں، پرسوں تھے وسیم بادامی، تابش ہاشمی، اور ان سے بھی زیادہ جوان انور مقصود۔ کل تھے ہمایوں سعید، عاصم اظہر ہمارا سپر اسٹار ہے، اور ماہرہ خان۔ آج ابھی شاہد افریدی صاحب کا سیشن ہے، اندر جاوید شیخ، مصطفیٰ قریشی، اور ان کا سیشن چل رہا ہے منور سعید کا۔ ابھی یہاں پہ یوسف بشیر قریشی بھی نوجوانوں میں بہت مقبول ہے، وائی بی کیو۔ اس کے بعد یہاں شاہد افریدی کا سیشن ہے۔ کل جو ہے فہد مصطفیٰ کا سیشن ہے، بشریٰ انصاری کا سیشن ہے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سیشن ہیں۔ جب اتنے کامیاب ترین ایونٹس کرتے چلے جاتے ہیں، ایک پریشر بلڈ ہو جاتا ہے، آپ کی شخصیت کے اوپر بھی ایک پریشر ہوگا اس بار اور آنے والے ادوار کے اندر کیا سوچ کے رکھا ہے؟ میرے اوپر سب سے زیادہ پریشر یہی تھا کہ اب یہ کانفرنس اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ آرٹس کونسل کی باؤنڈری وال میں نہیں سما سکتی، تو ہم نے اناگرل بھی ایک بڑے میدان میں کیا، مشاعرہ بھی وہاں کیا، آج کا مشاعرہ بھی وہیں ہے، کل کی کلوزنگ اور قوالی۔ تو اب آرٹس کونسل جو ہے ایک فینومینا بن گیا ہے، اور پورے صوبے سے لوگ ٹریول کر کے آتے ہیں، اور پورے ملک سے بھی ٹریول کر کے آتے ہیں۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں، میں یہ بندوبست کر رہا ہوں کہ اگلے سال ظاہر ہے اس سے بڑی ہوگی۔ کہیں اور کرنے کا سوچا ہے؟ نہیں، وہ تو اسی طرح ہوگی، برابر والی بلڈنگ بھی لے لی ہے، بنس گارڈن بھی ہے، وائی ایم سی اے بھی ہے، تو سائملٹینیسلی کئی جگہوں پہ چل رہی ہو۔ بس آخر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، انور مقصود صاحب بہت کچھ بول جاتے ہیں طنز و مزاح میں، اس بار انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں نہیں بولیں گے، تو آپ نے کچھ کہنے سے روکا ہے کہ بھائی تھوڑا سا صبر و تحمل رکھیے گا؟ کچھ نہیں روکا، یہ ان کا سٹائل ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ مقبول ہوتے ہیں، وہ فیبریکیٹڈ ہوتا ہے۔ جی، بہت شکریہ۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ نوجوان نسل کا اس میں اس وقت جذبہ جو ہے وہ دیدنی ہے، اور جوق در جوق یہاں پر لوگ آ رہے ہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے، اور بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، جوان طلبہ و طالبات بھی موجود ہیں، اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور اردو سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، جو اہل زبان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور اس زبان سے اس کی جو چاشنی ہے اس چاشنی کا مزہ چکھنے والے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ آئیے جی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے۔ عالمی اردو کانفرنس ہو رہی ہے اور آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، طالب علم ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹ ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہے۔ اسٹوڈنٹ ہے نا، تو لگ رہے ہیں
اسٹوڈنٹ اور طالب علم میں ایک ہی چیز ہوتی ہے. یہ بتائیں مجھے کہ اردو عالمی کانفرنس ہے اور یہ اس میں اردو کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں, بہت سارے مضامین کے اوپر بات کی جاتی ہے, کیسا لگ رہا ہے؟ میں تو پہلی بار آئی ہوں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اور ہمیں کوسٹ والوں کو انوائٹ بھی کیا تھا کہ آؤ سب لوگ, تو ہماری 2 پوائنٹ آئی, ایک گرلس کے لیے ایک بوائز کے لیے. اور ہم یہاں جب آئے ہیں تو بہت انجوائے کیا ہے, مزہ بھی آیا ہے. اور ایکٹر سے بھی ہمارا آمنا سامنا ہوا ہے, پر ہم ان سے ایک بھی پک نہیں نکالی. ہمارا بہت شوق تھا, ڈریم تھا کہ پک نکالنے, پر نہیں نکال پائے. مطلب جو پسندیدہ چہرے ہیں وہ یہاں پر موجود ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پر آئی ہیں. جی جی. چلیں بہت اچھی بات ہے. اردو کانفرنس ہے, اب وہ ان کو پسندیدہ چہرہ نظر تو آ گیا لیکن تصویر نہیں کھنچوا سکی. اردو کے یہاں پر بڑے مختلف مضامین کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, انٹرسٹ ڈیولپ ہوا یہاں پر آنے کے بعد؟ جی بہت, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب یہ جو ایونٹس ہیں وہ کافی مطلب کم ہوتے ہیں, اور اسپیشلی وہاں مطلب جو اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ زیادہ تو ہوتی ہے, لیکن کہیں کہیں پہ وہ لائک انویٹیشن نہیں ملتے. تو اگر میں اپنا وہ بتاؤں ایکسپیرینس, تو یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے. اور جیسے کہ ہم نے ایک دلچسپی سے پارٹیسپیٹ لیا, ایون ہم یہاں پہ آئے بہت کچھ سیکھا, اور ابھی بھی بہت انٹرسٹ ڈیولپ کیا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ میں بھی ہم ہی آئیں. زبردست. دیکھیں نیکسٹ ٹائم کی آنے کی تو انہوں نے یقین دہانی کرا دی ہے. آپ کو یہاں پر آ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جو عالمی اردو کانفرنس ہے, اردو سے محبت ہے لوگوں کو اس لیے آتے ہیں, اہل زبان بھی ہیں کچھ لوگ, کچھ اہل زبان نہیں ہو کر بھی یہاں پر آتے ہیں. مزہ آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ؟ ہاں بالکل, وہاں ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے. ہم نواب شاہ سے آئے ہیں, قائد اعظم انجینئرنگ یونیورسٹی سے, اور اپنے بچوں کو لے کر آئے, اور ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا. بہت بڑے لیجنڈ آرٹسٹ آئے ہوئے تھے, اور ہمیں زبان کے بارے میں, اپنی دوسری زبانیں ہیں ان کے بارے میں بہت جاننے کو ملا. اور ہمیں پتہ چلا کہ اردو کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آرٹ کا حصہ ہیں, وہ ہم نے سیکھی, اور ہمیں بہت مزہ آیا. اور بڑا رش دیکھنے کو مل رہا ہے, اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی مطلب کہ یہ کتنی کامیاب چیز ہے. آرٹس کونسل کراچی کے اس قدم کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ ابھی دنیا گلوبل ہو چکی ہے, اور ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے کہ بھائی اردو جو ہے نا کتنی بڑی لینگویج بن چکی ہے, اور اس میں کتنا بڑا آرٹ موجود ہے, ادب موجود ہے. اور ہم اسٹوڈنٹس کو, اور جب ہمیں پتہ چلا, اور یقیناً مجھے بہت مزہ آیا, اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس سے. اور ایک شاعری کی طرف دلچسپی ہوئی ہے, اپنے ادب ویسے شاعری سے ہے ذوق ہے, لگاؤ ہے کچھ؟ ہاں لگا. شعر یاد ہے؟ وہ ایک شاعری ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جب ہنسنا نہیں آتا میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل آسان پڑھا کر. قرب پڑھنے کے لیے اگر کچھ نہ ملے تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیارا آپ نے جو ہے وہ شعر پڑھا. اور آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا, آپ نے زندگی کا ہر موسم دیکھا ہوگا, اردو کے یہ جو عالمی کانفرنس ہے یہ بڑی خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے گلدستہ. یہاں پہ اردو سے محبت کرنے والے بھی آتے ہیں, اہل زبان بھی آتے ہیں, جو اہل زبان نہیں ہوتے وہ بھی آتے ہیں. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کانفرنس کو؟ اس کو بہت زیادہ اچھا ہم دیکھتے ہیں, اور ہم اہل زبان خود ہے. میرے پیرنٹس کا تعلق بھی لکھنؤ سے ہے. اچھا, آپ لکھنؤ کی ہیں, لکھنؤ والے ہیں؟ ہم نہیں ہیں, میرے ممی ڈیڈی ہیں, ہم یہیں کے ہیں. خون تو آپ کا وہیں سے مائیگریٹ نا, آپ تو پاکستانی ہیں لیکن ایک لگاؤ تو ہوگا نا. بہت اتنا ہے کہ یو کانٹ امیجن کہ مجھے آپ سے بات کر کے فیل ہوا زبان کے اندر جو چاشنی ہے وہ وہیں کا احساس دلا رہی ہے. بہت شکریہ. ہم جہاں بھی بات کرنے جاتے ہیں سب ہم کو اب پوچھتے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہم نہیں ہیں, ہمارے پیرنٹس کا تعلق دونوں کا لکھنؤ سے ہے, اور ہم کو بہت زیادہ پسند ہے, کیونکہ میں اپنے ڈیڈی سے بہت انسپائر ہوں. میرے ڈیڈی اتنے نفیس انسان, اتنی نفیس اردو, اتنی نفیس بات کرنے کا طریقہ کہ ابھی وہ ہیں نہیں مگر بہت یاد آتے ہیں. اور چلیں ہم سب بھی ان کو یاد کر کے ان کے لیے دعا کریں گے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, یہاں پر ابھی آپ نے دیکھا نوجوان نسل بھی ایک جذبہ اس کے اندر بیدار ہوا ہے, اور وہ دیکھنے والا ہے, دیدنی ہے جذبہ. کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو کہ نوجوان نسل بھی اردو سے بھی اتنی محبت کر رہی ہے اب؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. جو منہ ٹیڑھا کر کے انگلش اردو کا مکس ہے وہ نہیں بولنا چاہیے. اچھی اور شائستہ اردو بولنی چاہیے, آسان الفاظ میں, کہ سامنے والا سمجھ جائے, اور تمیز تہذیب کے دائرے کو سے نہیں نکلنا چاہیے. سب سے اچھی اردو بولنے کا جو مزہ ہے اس میں ہے کہ ساتھ ساتھ اس میں تہذیب نمایاں ہو اور تمیز نمایاں ہو. صرف بات کرنے کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے, یہ سب آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بہت خوب. اچھا, آپ بائی پروفیشن کرتی کیا ہیں؟ آپ ٹیچر ہیں؟ نہیں, ہم ٹیچر نہیں ہیں, ہم اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. اچھا, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ. چلیں جی, آپ سے مل کر اچھا لگا. اور لوگوں جی شعر, ہاں شعر سنانا چاہیں گی؟ دیکھیں اب آپ اردو میں ایک شعر, اردو میں شعر سنا رہی ہیں؟ ہاں چلیں جی سنائیں. بالکل بالکل, اردو میں سنائیں گے. پچھلی والی خاتون نے سندھی میں شعر سنایا تھا مجھے, میں نے کہا جس زبان میں شعر سنانا ہے سنائیں.
بعض ذوق لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جہاں سے بھی ذوق ملتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. ہاں تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. ہائے ہائے ہائے, دکھتی رکھ پر جو ہے نا وہ انہوں نے وہ چھڑک دیا ہے, مسل دیا رکھ. بہت خوبصورت آپ کا شعر تھا, بہت شکریہ. آگے بھی بڑھیں گے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر اس وجہ سے آئے ہیں کہ اردو کانفرنس کے اندر کون کون سے ایونٹس ہوتے ہیں, کون کون سے موضوعات, کون کون سے مضامین, ان کے اوپر بات کی جاتی ہے. ایک چیز اس بار عالمی کانفرنس کے لیے میں کہوں گا جو توجہ کا مرکز بنی, ہر زبان زد عام تھی وہ چیز کہ نئے چہروں کو یہاں پر متعارف کرایا گیا, اور عوام کے اندر جو چہرے مشہور و معروف اور مقبول ہیں ان چہروں کو یہاں پر بلا کر اردو سے محبت کا ایک اور جو ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے. ایک اور فیملی موجود ہے, ان سے بھی جانیں گے. عالمی اردو کانفرنس کے لیے آئے ہوئے ہیں, پہلی دفعہ آئے ہیں؟ بالکل, میں پہلی دفعہ آیا ہوں. زبردست. پھر تو آپ سے سوال بنتا ہے, پہلی دفعہ آئے ہیں, کیسا محسوس کر رہے ہیں اس کانفرنس میں؟ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اندازہ اتنا نہیں تھا کہ کتنا آرٹ کونسل اس میں کہہ لیں انوالو ہے, کیسے وہ ہر چیز کو بہترین طریقے سے آرگنائز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے سیشن ہیں بہت انفارمیٹیو ہیں. اچھا, عالمی اردو کانفرنس کی آپ کی نظروں کی توجہ کیا بنی؟ کون سی ایسی چیز تھی جس کے اندر آپ نے کہا کہ ہاں اب میں نے ایک دفعہ پھر آنا ہے؟ اس بار ان کی جو تھیم تھی کراچی کے حوالے سے, ایک تو اس نے اس بار اسپیشلی انسپائر کیا کہ وی شوڈ بی اے پارٹ آف اٹ, کہ ہم کراچی میں رہ رہے ہیں تو ہم ضرور ادھر موجود رہو. کچھ نئے چہرے بھی, آپ بھی پہلی دفعہ آئی ہیں جی, کچھ نئے چہرے بھی متعارف کرائے گئے. تابش ہاشمی کو یہاں پر لایا گیا, ماہرہ خان یہاں پر آئی ہیں, وسیم بادامی کو یہاں پر لائے گئے. بڑے تنقید کا نشانہ بھی بنے لوگ کہ ان کا کیا کام ہے بھائی, یہ تو مسخرے لوگ ہیں, لیکن بات تو خیر اردو میں ہی کرتے ہیں. اگر وہ طنز و مزاح کرتے ہیں وہ اردو میں کرتے ہیں, اس کی وضاحت ایسے دی گئی. آپ محسوس ہوئی نئے چہروں کو دیکھ کر؟ بالکل اچھا لگا. سب ہر کسی کی پسند ناپسند ہوتی ہے, کسی کو مزاحیہ چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں, کسی کو سیریس چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں. میرا زیادہ تر انٹرسٹ جو تھا وہ بشیر صاحب کی شاعری میں تھا. اچھا, شاعری کا ذوق رکھتی ہیں آپ؟ کچھ یاد ہے؟ نہیں, ایک آدھا ٹکڑا کچھ یاد ہے؟ اب یاد نہیں ہے. یاد نہیں ہے. بہرحال کیسا لگا آپ کو یہ ان کا سیشن؟ بہت اچھا. اگلی دفعہ ارادہ ہے پھر سے آنے کا؟ بالکل, ایسا کچھ ہوا تو ضرور. بہت شکریہ. آگے بھی بڑھیں گے اور بہت سارے لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں, کیوں یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے ہی جانیں گے. ہمارے ساتھ اور لوگ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا حال ہے؟ خیریت جناب. عالمی اردو کانفرنس, اور اس کانفرنس کو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے یہ 17ویں دفعہ اس کا انعقاد کیا گیا, نئی چیزیں بھی یہاں پر متعارف کرائی گئی, نئے چہروں کو متعارف کرایا گیا. وہ ذرا چہرے تنقید کی زد میں آئے لیکن ان کی وضاحت بھی کی گئی. اس نوجوان نسل کا اگر جذبہ اجاگر کرنا ہے, بیدار کرنا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کن اقدامات کو ملوث خاطر رکھنا پڑے گا؟ مذہبی انتہا پسندی کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ادب اور موسیقی کو زیادہ سے زیادہ رائج کیا جائے. تو اس حوالے سے یہ بڑی اچھی کوشش ہے. ادب اور موسیقی کا جو امتزاج ہے اور شاعری کا, یہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جو سیلاب انتہا پسندی کا وہ رک سکے. بہت خوبصورت بات کی ہے, بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے اور بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر ابھی آپ دیکھیں میرے عقب کے اندر بڑا اچھا نظام رکھا ہوا ہے, سیکیورٹی کو فل پروف بنایا ہوا ہے, ٹریفک کے نظام کو بڑا بہتر رکھا ہوا ہے, اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی ایک خوبصورتی کا احساس ہو رہا ہے. ان کو یہاں پر دقت نہیں ہو رہی کسی قسم کی. جاننے کی کوشش کریں گے اور لوگوں سے کہ وہ اس عالمی اردو کانفرنس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس وقت یہاں پر ناظرین سیشن چل رہا ہے, یہ بھی دکھائیں ذرا میرے عقب کے اندر یہ سیشن, اور ساتھ ساتھ یہاں بک اسٹالز بھی موجود ہیں. بک اسٹالز کی طرف بھی بڑھیں گے. لوگ کتاب لکھنے کے, پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. کتابیں یہاں پر موجود ہیں, کتابیں پڑھنے کا شوق اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, لیکن ایک کوشش کی گئی ہے یہاں پر اس شوق کو دوبارہ سے بیدار کرنے کے لیے, اجاگر کرنے کے لیے. کیا کہیں گے کتابیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں, اور وہ بھی اردو زبان کے اندر؟ میاں ہر جگہ کسی بھی زبان میں ہو کتاب کی بہت اہمیت ہے, اور ہم لوگ جو کہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں تو ہم جب تک کتاب کا مطالعہ نہ کر لیں ہمیں نیند نہیں آتی. اور یہ ہوتا کہ اس لیے کہ جتنے بھی آپ کے جو الیکٹرانک میڈیا ہے, یہ کتابیں جو ہیں, یہ کتابیں ایسے سرمایہ جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. ہمارے پاس انجمن ترقی اردو میں مخطوطات ہیں, کوئی 400-500 سال پرانے, 500 سال پرانے. 500 سال پرانے؟ جی ہاں, وہ آپ آئیں میں آپ کو دکھاؤں. اور اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کاوشیں کی ہیں, فارسی میں, عربی میں, اردو میں. اور ہم لوگ جو ہیں جب تک کتاب کی خوشبو نہ سونگھ لیں ہمیں نیند نہیں آتی.
اس لیے کہ یہ مطالعہ ایک ایسی آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ جب کتاب کو دیکھتی ہے تو اسے نیند آ جاتی ہے. جناب جنہوں نے سارے موسم دیکھے ہوئے ہیں زندگی کے وہ کہہ رہے ہیں جب تک کتاب کی جو خوشبو ہوتی تھی اس خوشبو کو جب تک نہ سونگھ لیں تب تک نیند نہیں آتی. کتنی کتابیں ایسی ہوں گی جو ہر موضوع کے اوپر لکھی گئی ہوں گی, زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہوں گی, بڑی اہمیت کے حامل ہوں گی. نوجوان نسل کو کیا کہیں گے, کتابیں کیا ہیں؟ نوجوان نسل کو اگر سے مراد اگر آپ کے صرف خالی پاکستان اور ہندوستان کی ہے تو یہاں پہ تو کتابیں پڑھنے کا رجحان بڑا ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو آپ جا کے آپ ٹرین میں بیٹھیں, آپ دیکھیں ہر وقت کوئی نہ کوئی اخبار پڑھ رہا ہوگا یا کتاب پڑھ رہا ہوگا, اور وہاں پہ جو کتابیں بکتی ہیں یہ 10-10 ہزار 1-1 لاکھ کتابیں بکتی ہیں. یہاں پر ہمیں ہزار کتابیں نکالنا مشکل ہو جاتی ہیں. تو اب ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہم 500 کتابیں پبلش کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم 100 کتابیں پبلش کرتے ہیں, اور زیادہ تر کتابیں جو ہماری جو ہیں وہ تحفتاً چلی جاتی ہیں. یعنی جو ہمارے اسکالرز ہیں, پروفیسرز ہیں, یونیورسٹی کے لوگ ہیں, شعراء ادبا ہیں, ان کو ہم کتابیں پیش کرتے ہیں. یعنی عجیب سا مسئلہ, یہ خرید کے پڑھنے میں کوئی تیاری نہیں ہوتا. یہ انجمن ترقی اردو میں ہم کتابیں شائع کرتے ہیں, مقالے شائع کرتے ہیں, تھیسس شائع کرتے ہیں, اور ہم یہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ دیتے ہیں. یعنی اس میں کوئی منافع ہمیں نہیں ملتا, اس کے باوجود لوگ کتابوں کی طرف کم آتے ہیں. بس ایک محبت ہے, ایک رشتہ ہے کتابوں سے. کتاب نے ہے, لیکن یہ کہ اگر ہم نے یہ کریں گے تو پھر یہ ختم ہو جائے گا. میں چاہوں گا کہ آپ بھی یہاں پر موجود ہیں. کتابیں ایک انسان کے لیے, ایک روح کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں, اور خاص طور پہ یہاں پر اتنی ساری کتابیں موجود ہیں. میں ایک کتاب آپ کو بتاؤں گا, مجھے بڑی پسند آئی ہے, اس کا موضوع مجھے بڑا اچھا لگا. آپ کیسے دیکھتے ہیں کتابوں کو؟ دیکھیں, ہمارا جب سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا رشتہ جب بھی ہم نے وہ کہتے ہیں نا, جب میں نے پڑھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا, واہ 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 واہ, تو ہمیں تو کتاب سے ہی وہ پڑھنا سیکھا تھا. اور ماں کی گود سے کہتے ہیں نا گود تک علم حاصل کرو. اس میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جو کسی بھی ملک کا انفراسٹرکچر ہے نا, اچھا یہ زیادہ رونا ہم یہاں رو رہے ہیں کہ کتابیں نہیں ہیں. دنیا کے بڑے ملکوں میں بیسٹ سیلر آپ نے دیکھا ہے کتاب ہوتی ہے. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ اس کا انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیں ہمارے اسکولوں میں کتنی لائبریری ہیں, اب کالجوں میں کتنی ہیں, یونیورسٹیوں میں, اور کتنے لوگ ہیں جو اس میں جاتے ہیں. ہم صرف نوٹس بنانے کے لیے جاتے ہیں, ادروائز نہیں جاتے. پھر اس کے بعد گلی محلے کی لائبریری. ابھی آپ دیکھیں کہ میں تہران میں گیا تھا تو وہاں پہ جتنی یونین کونسل لیول کے ادارے تھے 300 سے زیادہ شہر کے, ہر کی ایک لائبریری تھی. اچھا, تو آپ وہ کیوں تھی کہ وہ بلدیاتی نظام کا ان کو فروٹس مل رہے تھے کہ جو بلدیات کے جتنے ادارے ہیں, یونین کونسل, پھر اس سے اوپر کا ٹاؤن کا جو ہے وہ نظام, پھر شہر کا میئر کا نظام, وہ سب نے لائبریریاں بنائی ہوئی تھی. اب یہ ضروری نہیں کہ میں یا میری طرح اور لوگ جو ہیں وہ کتاب خریدیں یا نہ خرید سکیں, لیکن انہیں اپنے محلے کی لائبریری میں کوئی نہ کوئی کتاب ایسی ضرور ملنی چاہیے. تو انفراسٹرکچر ہمیں میرا خیال ہے چینج کرنا چاہیے. اور اگر میں بہت سٹرونگ جو ہے نا, آپ سمجھ لیں اس کا وکالت کرتا ہوں کہ پاکستان کو ترقی دینے میں ایک سائلنٹ ریولوشن جو ہے وہ بلدیاتی نظام ہے. اگر اسے ہم صحیح کر لیں تو یہ جو ہمارے ہیں نا کتاب بکتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں 10,000 یونین کونسلز میں 10,000 کتاب جائے گی. ایک کتاب جو 500 چھپتی ہے نا وہ 10,000 چھپے گی. ہر یونین کونسل کتاب لے گا, اور آپ واک ان کرتے ہوئے اپنے محلے میں اپنی لائبریری میں جا کے کتاب پڑھ کے آ سکتے ہیں. تو یہ ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے. پھر سکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, مدرسہ ہے, مسجد ہے. تو اب ضروری نہیں کہ صرف مسجد میں مذہبی کتابیں, آپ دوسری کتابیں بھی رکھیں بھائی, ہر موضوع سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اگر انفراسٹرکچر جو ہے ہم اپنے اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بنائیں, سیاسی حوالے سے نہ بنائیں, تو ہماری یہ چیزیں بہت زیادہ ہو جائیں گی. بہت شکریہ. اور آپ نے دیکھا کہ کتابوں کی اہمیت اور جو کتابیں ہوتی ہیں وہ آج بھی ان کی ایک اہمیت ہے. اسی طرح یہ سٹالز لگانے کا مقصد یہاں پر یہ عالمی کانفرنس کے اندر کہ آپ آئیں اور کتابوں کو, ان کے موضوعات کو دیکھیں, ان کو پڑھیں. اور یہ ایک اور اسٹال یہاں پر لگا ہوا ہے اور اس اسٹال کے بارے میں جانیں گے. السلام علیکم, یہ کس موضوعات کے اوپر کتابیں رکھی گئی ہیں؟ السلام علیکم. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو عالمی اردو کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ بہت بہت. اردو ادب اور اردو قومی کلچر کو پروان چڑھانے کی اچھی سرگرمی ہے. کسی بھی قوم کا شاہکار ادب وہ ہوتا ہے جو قوم کے مسائل کو ایڈریس بھی کرے اور اس کا حل بھی پیش کرے. بہت خوب. ہمارے اسٹال کے اوپر جو کلیکشن ہے
जो सोसाइटी को आज दरपेश मसाइल हैं उनके हल को एड्रेस किया गया है। मसलन आज हमारा मसला ये है कि हकीकी आज़ादी का ना होना, सोसाइटी के अंदर अमन व अमान का ना होना, माशी खुशहाली का ना होना और समाजी तौर पे अदल व इंसाफ की कमी या अदल व इंसाफ का ना होना, ये बड़े मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारी कौम बावकार कौमों की सफ़ में नहीं खड़ी हो पा रही। तो इसके अंदर शाह वली दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की रोशनी में वो अदब पेश किया गया है जो आज की सोसाइटी के मुआशी, सियासी और समाजी चैलेंजेस का हल पेश करता है। ठीक है, बहुत खूब। संजीदा कारीन को इनवाइट करेंगे कि वो आएँ और आज के संजीदा और शाहकार अदब को पढ़ें जो आपके सोसाइटी के मसाइल को हल कर सकता है। और ये आपकी अच्छी काविश है कि आप कुतुब मेले को कवर करें। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, यहाँ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग ऐसे भी जो पहली दफ़ा आए हैं, उनका जज्बा कैसा है किताब ख़रीदने का, किताब पढ़ने का, या मौजू को तलाश करते हुए आए हों कि इस मौजू पे किताब मिल जाए? अच्छा, अमूमन आप देखिए सोसाइटी में ये एक आवाज़ होती है कि हमारी नई नस्ल जो है वो किताबों से दूर हो गई है या हमारी सोसाइटी में मुताले की कमी है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इन सरगर्मियों के नतीजे में जो लोग पहली बार भी आए हैं वो संजीदा मौज़ूआत के महसूस भी हो रहे हैं और अपनी सोसाइटी के मसाइल को एड्रेस करने वाली कुतुब की तलाश में भी हैं। अच्छा, बिल्कुल। मतलब आपसे आके पूछा जाता है कि इस मौजू के ऊपर किताब कहाँ मिलेगी? आज हमें लोग ऐसे मिले कि जो कहते हैं तारीख़ इस्लाम के ऊपर किताबें कौन सी हैं, ज़बरदस्त, या आज सोसाइटी को जो दरपेश मुआशी मसाइल हैं उन मसाइल के हल के हवाले से कौन सी किताबें मौजूद हैं। बहुत खूब। सोसाइटी में जो सियासी हवाले से बदअमनी है और सियासी हवाले से इंस्टेबिलिटी है उसके हल के ऊपर कौन सी किताब है। तो ये हमें एक वो कहते हैं ना प्यास नज़र आती है सोसाइटी के अंदर और कारी उसकी तलाश में नज़र आता है मैं यहाँ पे। और इस तरह की सरगर्मियाँ मज़ीद आसानी पैदा कर सकती हैं सोसाइटी के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर थे, ये कुतुब मेला है, साथ साथ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो लोग हैं जो मौजूद हैं, जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, जो उर्दू से अक़ीदत रखते हैं, जो उर्दू बोलने का फ़न जानते हैं, उर्दू समझने का फ़न जानते हैं, यानी कि बाज़ौक़ लोगों से आपको आज के इस एपिसोड में मैं मिलवाने जा रहा हूँ। आइए जी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से मोहब्बत रखने वाले लोगों का तस्करा मैं बार बार कर रहा हूँ। ये छोटा सा बच्चा भी मोहब्बत करता है, क्यों आना हुआ यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में? ये खुश है कि मैं आया हूँ। आप आती रहती हैं यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के अंदर या पहली दफ़ा आना हुआ? नहीं, यहाँ पे आते रहते हैं हम लोग। भाई, बड़ी ज़बरदस्त बात है। कैसे देखती हैं इस आलमी कॉन्फ्रेंस को? इस बार नई मुनफरिद चीज़ें यहाँ पर की गई हैं, वो बड़ा महसूस कर रही हैं लोगों को? जी, यहाँ पे आते हैं, बहुत मज़ा आता है और हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि उर्दू में यहाँ पे मतलब कि आलमी उर्दू का ये कॉन्फ्रेंस होती रहती है। और इसके अलावा आज तो स्पेशल हम शाहिद अफरीदी की वजह से आए हैं और अली ज़रीन वगैरह से भी मुलाकात हुई है, यहाँ पे बहुत मज़ा आया। शेर व शायरी से है लगाव है? हाँ, शेर व शायरी से बहुत लगाव है। कुछ याद है तो सुना दें। एक याद है शेर और बहुत ही स्पेशल है, वो भी रिश्तेदारों के लिए। सारे रिश्तेदार जो मुझे देख रहे हैं बाहर, वो सब तैयार हो जाएं। एक बहुत प्यारा शेर आप लोगों के लिए आ रहा है। खुली खुली अदावतें हमें राज थी, ये जहर खुन सलाम हमें खा गए। हाय 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 हाय, दिल दुखा हुआ है, बहुत दुखा हुआ है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे हमारे रिश्तेदार हैं, बस ऐसे ही। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और भी बहुत लोग हैं। आपसे भी जानते हैं, आपका ताल्लुक कौन सी जो है वो यूनिवर्सिटी से है, कॉलेज से है, पढ़ती हैं आप? कराची यूनिवर्सिटी में। अच्छा, शोबे उर्दू से आपका ताल्लुक है, फिर तो आप यहाँ पर बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। बिल्कुल, मैं इसी वजह से ही आई हूँ। मैं आज मतलब जब से हो रहा है दूसरा या तीसरा दिन है, मैं रोज़ अटेंड कर रही हूँ। रोज़ाना आ रही हैं? बड़ी मोहब्बत है आपको, आप रोज़ाना आ रही हैं। ये बताएं, इस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नौजवान नस्ल को खींच कर लेकर आ रही है? वैसे तो उर्दू से बहुत कम रग़बत है अगर देखा जाए नॉर्मली हम लोगों की, लेकिन जो है इस वक्त जो है सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, हमारे जो अदाकार हैं ये लोग आ रहे हैं, जैसे क्रिकेटर शाहिद अफरीदी आएंगे, तो इनकी वजह से भी जो है हमारे बहुत से लोग आए। मतलब कुछ चेहरे ऐसे हैं जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं यहाँ पर? ऐसा ये नहीं की वजह से ज़्यादातर आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूँगा, जब तक वो जो है वो बच्चा संभाल रही हैं, इनकी जो दोस्त हैं, ये बताएं मुझे कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी आपने बताया शाहिद अफरीदी हैं। उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कल अनवर मकसूद भी यहाँ पर होंगे, यहाँ पर शोरा भी मौजूद हैं, उनमें से कौन लोग पसंद हैं? अनवर मकसूद बहुत ही ज़बरदस्त है, उनकी मतलब जो बातें हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा वसीम बदामी होते हैं और इसके अलावा ताबिश आए थे पहले दिन। ताबिश आए थे, कैसा लगा? फर्स्ट डे आए थे, कैसा लगा? और मतलब कि बहुत महसूस हुए हम लोग उनकी सुन के। अच्छा, कुछ लोगों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ताबिश को क्यों बुला लिया, वसीम को क्यों बुला लिया? इनका
کیا تعلق ہے. جیسے اب یہ مائرہ اور یہ احسن خان لوگ, لیکن اب یہ ہے کہ ان کی وجہ سے بہت سے جو لوگ ہیں جو اردو کی طرف جن کی دلچسپی اٹریکشن کے لیے رکھا گیا, ان کی وجہ سے بھی. یہ سن لیا آپ نے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ایک جو ہے وہ قدم ہے کہ ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے جن کے ایک فین فالوئنگ ہو. اور دیکھیں وہ مذاق کرتے ہیں, وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں, ساری چیزیں اردو میں ہی کرتے ہیں نا, تو اردو ادب کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ایک بہترین قدم اٹھایا گیا ہے. اردو ادب اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں پر ایک گلدستہ سجایا گیا ہے جہاں پر ہر ایک پھول اپنی خوشبو بگیرتا ہوا اردو کی چاشنی کا مزہ جو اس وقت ہے وہ دوبالا کرتا نظر آ رہا ہے. خانزادہ صاحب, میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ اردو ادب ہے, اردو ثقافت ہے, اردو زبان ہے, اردو کی ایک چاشنی ہے, اس جذبے کو اجاگر کرنا رکھنا بہت ضروری ہے, یا اردو کے اندر خود ساختہ طور پر اتنی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک کیفیت ہے اردو کی کہ وہ اپنے آپ کو خود سروائیو کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, اردو زبان جو ہے وہ پہلے تو ایک خاص طبقہ فکر کی زبان تھی, لیکن اب دنیا کی جو چند رابطے کی زبانیں ہیں ان میں سے ایک زبان ہے اردو زبان. دنیا کی جو چند رابطے کی زبانیں ہیں ان میں سے ایک زبان ہے. اچھا, اردو کانفرنس جو ہے یہ اس کا 17واں چیپٹر ہے, 17واں چیپٹر ہے. 17 سال سے مسلسل اردو کانفرنس ہو رہی ہے, اور اس اردو کانفرنس میں دنیا بھر سے اہل اردو اور صاحبان اردو اور اردو کی نئی بستیوں میں رہنے والے, یعنی امریکہ, کینیڈا, جاپان, فرانس, ڈنمارک, پوری دنیا میں جو اردو بولتے ہیں, اردو سے پیار کرتے ہیں, اردو سیکھنا چاہتے ہیں, وہ لوگ آتے ہیں. پھر ایک اور کام ہوا کہ اس اردو کانفرنس میں پاکستان میں بولی جانے والی تمام زبانوں کو اپنے دائرے میں لے لیا. اس اردو کانفرنس میں سندھی ادب پر بھی بات ہو رہی ہے, پنجابی ادب پر بھی بات ہو رہی ہے, سرائکی ادب پر بھی بات ہو رہی ہے, پشتو بلوچی ادب پر بھی بات ہو رہی ہے, گلگتی, کشمیری, بروہوی, پاکستان میں بولی جانے والی تمام تہذیبوں, تمام پاکستان میں بولنے جانے والی تمام زبانوں, تمام تہذیبوں, تمام ثقافتوں کا احاطہ ہو رہا ہے. اس کا نام اردو کانفرنس ہے, اور اردو ان سب کی رابطہ کار ہے. جس طرح اردو بین الاقوامی رابطہ کار ہے, اردو ان تمام زبانوں کی رابطہ کار ہے. یہ تو ہے اس کا ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا بھر کے ادیب, شاعر, صحافی, قلمکار, مجسمہ ساز, اداکار, تھیٹر, گلوکار, جتنے بھی فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہاں آتے ہیں, ایک چھت کے نیچے بات کرتے ہیں. اب یہ اس دفعہ جو 17ویں اردو کانفرنس کا جو تھیم ہے وہ ہے کراچی. اس کا عنوان ہے جشن کراچی. اب کراچی کے مختلف ایشوز, کراچی کے معاملات پر بات ہو رہی ہے. اس وقت جو سیشن ہو رہا ہے اس میں افتخار عارف صاحب بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, افتخار عارف افتخار اردو ہیں. اب وہ یہاں موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے, یعنی کراچی کی بات ہو رہی ہے, اور کراچی کی خوبیوں اور خامیوں کی بات ہو رہی ہے, اور کراچی کے لہجے کی بات ہو رہی ہے, اور کراچی کے سماج کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اردو. میں ذرا ایک سوال آپ سے اور یہاں پہ کرنا چاہوں گا, بلکہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, جو نوجوان نسل ہے, اردو کیا ہے, اردو کی اہمیت کیا ہے, ذرا ان کو بھی بتائیے تاکہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کو معلوم ہو کہ اردو سے پہلے محبت رکھنے والے لوگ, بعض ذوق لوگ کیسے ہوا کرتے تھے. آج کل ملی جلی اردو ہے, ملے جلے ٹوٹی پھوٹی اردو ہے. دیکھیے, اردو کا جو لفظ ہے وہ اس کا مطلب ہے لشکر, اجتماع, مجموعہ, اور یہ ترکی زبان کا لفظ ہے. اردو کا مطلب ہے لشکر, فوج, بہت سارے. تو اردو میں یہ صلاحیت موجود تھی اور موجود ہے کہ اردو بہت ساری زبانوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے, سمجھ سکتی ہے. اردو کا لہجہ, ہر لہجہ جو ہے وہ شاندار ہے. سندھی لہجے میں اردو بولیں آپ کو الگ لطف آئے گا, واہ واہ واہ. پنجابی لہجے میں اردو بولیں آپ کو الگ لطف آئے گا, پشتو لہجے میں, بلوچی لہجے میں, یعنی سرائکی لہجے. کراچی میں زیادہ بولی جاتی ہے, کراچی کے مختلف علاقوں کے لہجے بھی الگ ہیں. جی جی جی, اور ہر 70 میل کے بعد ہر زبان کا لہجہ الگ ہو جاتا ہے. تو ماضی میں کہا گیا اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ. استاد داغ دہلوی کا شعر ہے, سب دوستاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے.
माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। खानदार साहब हमारे साथ मौजूद थे, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सेशंस यहाँ पर हो रहे हैं और उनसे भी जानने की कोशिश कर लेंगे कि इस वक्त उर्दू की जो आलमी कॉन्फ्रेंस है जो 17वीं बार मुनक़िद की गई है उसकी कोशिशों को, उसके बाद फीडबैक कैसा आ रहा है, नौजवान नस्ल किस तरह से महसूस हो रही है। सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि उम्र रसीदा लोग भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, मुतवस्सित तबके से भी लोग नज़र आएंगे, हाई क्लास लोग भी नज़र आएंगे, लोअर क्लास लोग भी नज़र आएंगे। हर तरह का एक शख्स जो मैं कहता हूँ कि मुहिब्बान उर्दू हैं, अहले ज़बान तो हैं ही, गैर अहले ज़बान भी, जो ज़ौक़ रखते हैं, बाज़ौक़ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको मैं उनसे मिलवाऊँगा, आइए जी। तुझे दूँ ज़बां तू न कह सके, तुझे दूँ मकान तू न रह सके, तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के मैं सेवा करूं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अपना मैं बिल्कुल ज़रूर आपके पास आएंगे। मैं चाहता हूं कि ये जो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के ऊपर अभी आप उस पर पूरा मंच आपके लिए सजाया हुआ था और आप उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, कैसा देखते हैं नौजवान नस्ल को कि जब वो आपकी कही हुए अल्फाज से मोहब्बत करते हैं और वो उर्दू के अंदर जब होते हैं तो वो इनडायरेक्टली उर्दू से मोहब्बत करते हैं। किसी इंसान में कुछ ताकत नहीं बोलने की, लोग बुलवाते हैं, तो जो प्यार था वही बुलवा रहे थे। मैं तो ढोल था, वो प्यार था जो बोल रहा था, मैं तो ढोल था, जिस तरह मैंने कहा। तो ये जो नौजवान है यही तो प्यार देते हैं, वरना कौन को बोल सकता है कुछ के। यूसुफ बशीर कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त आलमी कॉन्फ्रेंस के अंदर और भी बहुत सी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो कि हर ज़बान ज़द-ए-आम हैं, जिनकी खुशबू इस वक्त पूरे आर्ट्स काउंसिल के अंदर, उस खुशबू से आर्ट्स काउंसिल महक रहा है। आगे चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर उर्दू सकाफ़त के और मुख्तलिफ़ ज़बानों के जो सकाफ़त के रंग हैं वो भी बिखेरे गए हैं। मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इस वक्त आर्ट्स काउंसिल के अंदर जो नौजवान तलबा और तालिबात हैं वो टीम मेंबर्स हैं और टीम बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और इसी टीम की मरहून मिन्नत ये जो खूबसूरत आलमी कॉन्फ्रेंस है वो सहरा सजा है कराची के शहर के सर पर। तो कराची के अंदर ये हो रही है, जश्न कराची मौजू है। आप लोग माशाल्लाह से जवान हैं, उर्दू से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं और लोग आ रहे हैं आप लोग की तरह यहाँ पर मोहब्बत करते हैं उर्दू से। जी हाँ बिल्कुल, बहुत लोग हैं जो उर्दू से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आप जिस तरह का क्राउड देख रहे हैं आपको क्या लगता है, बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो अब दिल से आते हैं और इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, कितना मुश्किल था आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के अंदर नए चेहरों को मुतारिफ कराना। पता भी था कि ये तनकीद की जद में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बड़ा रिस्क लिया और वो माशाल्लाह 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 एक कामयाब हुआ। उसका पॉजिटिव फीडबैक आया, जो वजाहत दी है शाह साहब ने। आज मैंने लोगों से भी वही वजाहत सुनी कि उन्हीं चेहरों की वजह से यहाँ तक पहुँचे आए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, आपको आपके सारे जवाब अहमद शाह साहब की तरफ से तो मिल गए होंगे। तो एग्जैक्टली सबसे पहले मैंने उन्हीं का इंटरव्यू किया, सवाल ही यही किया। एग्जैक्टली तो जो उन्होंने कहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे जितने लोग हैं आप देख सकते हैं, उनका भी एक एक जवाब सुन के आपको पता चल गया होगा कि हमारे लिए मुश्किल तो नहीं है लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या खूबसूरत जज्बा है, ये जज्बा दीदनी है। आप क्या कहेंगे आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, फिर आप टीम मेंबर हैं यहाँ की, और कितना मुश्किल था चीज़ों को करना और कितना मज़ा आया, वो जज्बा क्या था जिसने इसको यहाँ पर खड़े रहने पर आपको मजबूर किया? जी इससे पहले हमारा एक बहुत अच्छा और बड़ा फेस्टिवल हम कर चुके हैं, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। उसके बाद हमने माशाल्लाह बड़ा कामयाब गया था। जी बहुत कामयाब गया था, बाहर से ममालिक हमारे पास आए हुए थे। और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हमेशा हर साल होती है, मगर इस साल जो तब्दीली हमने देखी वो हमारा यूथ हमने यहाँ पे देखा जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी किताबों की नुमाइश चल रही है, तो काफ़ी यूथ स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद थे जो ऑडिटोरियम में अपनी कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, अपनी किताबों की, अपनी शायरी की, अदब अदाब की नुमाइश करना चाहते थे। तो ये एक बड़ा अच्छा हमें खुद भी हम इस पे हैरान है कि एक बड़ा अच्छा यूथ हमारा जो है वो, वरना आजकल तो उर्दू से इतनी दिलचस्पी ख़त्म हो गई है, मगर हमें अच्छा लगा ये जज्बा देखकर। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, बड़े सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। उर्दू बोलने वाले लोगों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, मोहब्बत भी करते हैं, अहले ज़बान भी हैं, और जो गैर अहले ज़बान है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। उनको अट्रैक्ट करना, उनको लाना एक बहुत बड़ा टास्क था जो आप लोगों ने बड़े बेहतर तरीके से किया। कैसा, क्या कहेंगी? जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरे ममालिक जो है ना वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन जो आर्ट काउंसिल बहुत अच्छा काम किया है और इन्होंने कि उर्दू अपनी ज़ुबान को इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है कि ताकि जो यूथ का स्पेशली जो अंदर का जज्बा है वो बाहर आए। बहुत सारे यूथ में ही, ज़्यादातर यूथ ही
लिख तो लेते हैं लेकिन वो बोल नहीं हाँ, पाते। बोल नहीं पाते, बोलने में कहीं ना कहीं तलफ़्फ़ुज़ की गलती आ जाती है। शायरी भी लिख कर लेते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, वो बोल नहीं पाते, वो बता नहीं पाते। बेसिकली आर्ट्स काउंसिल को ज़बान दे रहा है, ज़बान ही दे रहा है। एक सवाल और है आपसे कि शाह साहब बड़े अच्छे से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और बड़े अरसे से बहुत सारे इवेंट्स को उजागर करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। जवानों को यहाँ पर रखना अपनी फ़ौज के अंदर और नौजवानों को अपने इर्द गिर्द रखना उनको बहुत अच्छा लगता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि बड़े जज्बे के साथ काम करते हैं। आपको कैसा लगता है आर्ट्स काउंसिल के अंदर काम करना और इनके हर इवेंट्स का हिस्सा बनना? हमें बहुत अच्छा लगता है और हम बेशक कोर टीम है लेकिन हमें हमारे साथ जो जितने लोग काम करते हैं वो उनके अंदर भी हमारी तरह का ही जज्बा है और हमसे ज़्यादा अच्छे से वो लोग प्रमोट करते हैं चीज़ों को, हमारे साथ लेकर चलते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम तो सुबह से लेकर रात तक यहीं पे ही होता है, हमारा बस नहीं चले हम यहीं पे ही रहें, इतना अच्छा लगता है हमें। स्पेशली मैंने एक चीज़ देखी है अभी क्योंकि मैं न्यू आई हूँ तो यहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं सारे मिल के इतने अच्छे फ्रेंडली वे में काम कर रहे होते हैं कि पता ही चल रहा था आप न्यू आए हैं या आप पुराने ही हैं। ज़बरदस्त। आपने देखा कि ये वो जो नौजवान जिसके बारे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि ये मुस्तक़बिल के मेहमान हैं, ये मुस्तक़बिल के मेहमान आर्ट्स काउंसिल के जो सक्सेसफुल इवेंट हैं उसके अक़ब में होते हैं, ये रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। यहाँ पर उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन इसी तरह उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए इवेंट्स का इनेकाद आर्ट्स काउंसिल कराता है और आर्ट्स काउंसिल के इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बाद हम देखते हैं कि उर्दू की अहमियत और उजागर होती चली जाती है। नौजवान तलबा और तालिबात के अंदर जहाँ उर्दू की अहमियत कहीं ना कहीं मांद पड़ती नज़र आई है, उसी को एक दफ़ा से ज़िंदगी बख्शने में, उसी को रोशनी देने में आलमी कॉन्फ्रेंसेस का बड़ा अहम और कलीदी किरदार है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अब मैं भी जाकर थोड़ा सा महसूस होऊंगा। बहुत से मेरे पसंदीदा ऐसे शौरा हैं, मुफक्किरीन हैं, मुसन्निफ़ीन हैं और अदीब हैं, उमरा हैं, गुरबा हैं, आम व ख़ास हैं, वो तमाम लोग हैं। मुझे भी जाकर उनसे बगलगीर होने का मौका दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।